بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ای ساعات یحتجم۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھنا لگانے کے سلسلے کی تنوع ذکر فرماتے ہیں۔ کچھ روایتیں وہ ہیں جو ان کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے تو ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مشکات میں آپ روایتیں سن چکے ہیں، اور بھی دوسرے حضرات نے ای ساعات یحتجم کے اعتبار سے کس وقت لگوایا جائے، پچھنا لگایا جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کا تھوڑا عموم رکھا ہے کہ جو وقت بھی حجامت کے لیے مناسب ہو۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے کے اندر کوئی چیز ایسی صراحتاً ذکر نہیں کی ہے اوقات کے سلسلے کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا دن میں روزہ رکھنے کی حالت میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھنا لگایا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ رات یا دن میں سے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، رات میں لگایا انہوں نے۔ حضرت ابن عباس کی روایت دلالت کرتی ہے کہ دن میں پچھنا لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دن میں بھی صراحتاً کوئی چیز ذکر نہیں کی۔ رہی وہ روایتیں جو امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر نہیں کیا، لیکن دیگر محدثین نے حجامہ اور پچھنا لگانا یہ سب سے بہتر عمل ہے کہ خون جہاں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کی وجہ سے بدن انسانی میں تکلیف اور بیماریاں آتی ہے، چونکہ خون کے اندر ہی جراثیم ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خون ہی کو تیز کرتے ہیں یہ لوگ، اور اسی سے بیماریاں وغیرہ کا سب کا پتہ خون تیز چلتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون کے اندر اس طرح کے جراثیم آ سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھار جسم کے اندر دوران خون میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر عمل بنایا، یعنی خون کا جدید کرنا، خون کو خراب خون نکل دیا گیا۔ اللہ پاک نے فطری نظام رکھا ہے کہ خون کھاتے ہیں پیتے ہیں، چیزوں سے خون بنتا ہے غذائیت تحلیل ہو کر، اور پرانا جو خون ہوتا ہے یا جس کے اندر فاسد مادہ ہو جاتا ہے جسم میں اور دوسری بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگانے کا حکم فرمایا، اور یہ بہت بہترین عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی تجربہ کار ہو، اچھا جاننے والا ہو، جو ان سب چیزوں کی نزاکتوں کو بھی جانتا ہو، اور خاص کر کے عمومی طور پر یہ چیز مسلمانوں میں ہے تو حجامہ کرنے والا وہ روایتیں بھی پڑھ لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیثوں میں ہے۔ بخاری میں تو اجمال ہے، لیکن ان روایتوں میں بہت تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو امام بخاری کا پہلے ترجمے سے یہ بتلانا ہے گویا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان تمام روایتوں کی روشنی میں علماء کرام نے اوقات وغیرہ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق وہ روایتیں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کی، لیکن پھر بھی ہے کچھ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جس نے 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو لگایا تو یہ اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک روایت امام ترمذی نے بھی نقل فرمائی، اس میں بھی بعینہ ہی یہی الفاظ ہے، وہ حضرت انس کی روایت ہے، اور اوپر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس کی روایت نقل فرمائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنا لگانا بہت اچھا عمل ہے، اس کے ذریعے خراب خون نکل جاتا ہے، جسم کے اندر راحت ہوتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے، بینائی اس کی مضبوط ہوتی ہے، اور اس طرح بہت ساری فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اور اسی روایت میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 17، 19 اور 21 تاریخ کو پچھنا لگایا جائے۔ آگے دوسری روایتیں ہیں جن میں دن کے سلسلے میں بھی گفتگو ہے، کون سے دن لگائی جائے، تو منگل کے دن پچھنا لگانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ سمجھا تھا اور فرمایا تھا یوم الثلاثاء یوم الدم، وہاں دن کے ساتھ کوئی منحوسیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یوم نحس مستمر نہیں ہے، بلکہ یہاں خون کے دوران کی بنیاد کے اوپر منگل کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون ایسی گڑی ہوتی ہے جس میں پریشر بڑھ جاتا ہے، اب اگر خون نکلا تو نکلتا ہی جائے تو انسان کمزور ہو جائے، کبھی کبھار انتقال بھی ہو جاتا ہے، پورا خون نکل جائے تو خون تھمے ہی نہیں جسم میں تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچے کو ایکسیڈنٹ ہوا تنکاریہ میں، ہم لوگ آج سے 20-25 سال پہلے، تو ایکسیڈنٹ تو خطرناک ہوا تھا پیروں وغیرہ میں، لیکن اوپر کا جسم صحیح سالم تھا، لیکن خون بہہ گیا تو پھر اس کے بعد وہ بچہ انتقال کر گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کے دن پسنا لگانے سے اسی لیے منع فرمایا کہ خون اگر تھمتا نہیں ہے تو پھر آدمی کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور تاریخ دونوں کو بتلایا۔ کچھ روایتوں میں بدھ کے دن کا بھی تذکرہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ منگل اور بدھ، ایک روایت میں بدھ اور ایک روایت میں منگل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرطوں کے اوپر وہ روایتیں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا، لیکن محدثین دیگر حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے ہمارے حجامہ کروانے والے لوگوں کو ان روایتوں کا علم ہونا چاہیے۔ دین کے کون سے حصے میں کیا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ دن کا دوسرا اور تیسرا پہر یہ تھوڑا اطباء کے نزدیک اعتدال والا ہوتا ہے، غسل کرنے کے بعد اور جمع کرنے کے بعد بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ بھوک ہو، زیادہ کھا لیا ہو تو بھی پسنا نہ لگایا جائے، مہینے کے آخری 15 دنوں میں لگائے جائیں۔ 14 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کو حضرات محدثین نے سب سے زیادہ مناسب سمجھا ہے، اس لیے کہ بدن کے جو اخلاط اربعہ ہے جس کو مزاج سے تعبیر کیا جاتا ہے، سودا، صفرا، بلغم اور خون، یہ 4 میں اعتدال ہوتا ہے ان دنوں میں، 14 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے ساتھ ہمارے جسم کا بھی جس طریقے سے چاند کے ساتھ دریا کے پانی کا مد و جزر کا عمل ہے، اس طریقے سے چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہمارے جسم کا اتار چڑھاؤ بھی وابستہ ہے، ہمارے خون کے دوران میں بھی چاند کی تاریخوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو 14 سے لے کر 13 تاریخ یہ جسم میں اعتدال ہوتا ہے، چاروں اخلاق عمومی طور پر برابر ہوتے ہیں، مہینے کے آخر کے اندر یہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے درمیانی عرصہ بہتر ہے۔ شروع دنوں کے اندر تھوڑی زیادتی ہوتی ہے، تو درمیانی اعتدال والے ایام ہر چاند کی تاریخ کے 14 سے لے کر 23 تاریخ تک کا یہ وقت ہے، حضرات محدثین نے اس کو روایتوں میں کثرت سے ذکر فرمایا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ قائم کیا، باب الحجم فی السفر والاحرام، سفر یا احرام کی حالت میں پسنا لگانا۔ آگے روایت آ رہی ہے، قالہ ابن بحینۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت آ ہی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں اور حالت احرام میں دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ ابن بحینہ حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، بحینہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پسنا لگائے، کتاب الحج میں یہ روایت آ چکی ہے یا آئے گی، آپ پڑھیں گے تو الحجم فی السفر والاحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی، اس لیے کہ احرام مکہ مکرمہ ہی کی طرف سفر فرمایا تھا مدینہ منورہ سے۔ باب الحجامتی من الداء، کسی بیماری کے سبب پسنا لگانا، یہ بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان بیماریوں سے بھی شفا کے لیے پسنا لگانے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیا حضرت انس سے پوچھا گیا کہ پسنا لگانے والے کی اجرت حلال ہے یا حرام؟ احتجم، تو آپ نے جواب میں فرمایا احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمہ ابو طیبۃ فاعطاه ساعین من طعام وکلم مواليه فخففوا عنه فقال ان امثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من الغزرة وعليكم بالقسط۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس کی اجرت کے متعلق، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنے لگائے تھے، اور ابو طیبہ نے، جن کا نام یہ حضرت، ان کا نام نافع تھا، قبیلے بنو بیازا کے یہ آزاد شدہ غلام تھے، تو انہوں نے غلام تھے پہلے تو یہی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آگے ان کے سلسلے میں وکلم موالی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقاؤں نے ان کو اجازت دی تھی پسنا لگانے کی، اور اس کے اوپر وہ اجرت بھی لیتے تھے لوگوں سے، اور پھر اپنے آقاؤں کو عطا کرتے تھے، یعنی آقاؤں کی بھی کچھ حصہ متعین تھا کہ اتنی رقم تم کو سالانہ ادا کرنی ہے، وہ رقم ان کے لیے تھوڑی بھاری پڑتی تھی ادا کرنے کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسنا لگاتے وقت درخواست کی، تو ایک تو فاعطاہ ساعین من طعام، یہ استدلال ہے، یعنی حضرت انس سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہے کہ
پسنا لگانے والے کی اجرت دی جائے. ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے خون وغیرہ نکالتا ہے تو اس کی اجرت کیا, یہ تو بدن کو کم کرتا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ کم تو ہوتا ہے لیکن فاسد مادہ ہی کم ہوتا ہے. تو فَأَعْطَاهُ سَائِلٍ مِّن طَعَامٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں ان کو 2 سا دیے. وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ, انہوں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کچھ کم کروائیے, سالانہ جو مجھے ان کو دینا پڑتا ہے اپنے آقاؤں کو جنہوں نے مجھے اجازت دی ہے. تو فخففوا عنہ, ان کے اوپر سالانہ جو رقم متعین کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنیاد پر گھر والوں نے اس کو کم کر دیا. وقال ان امثلا, آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان امثل ما تداویتم, افضل جس سے تم دوا کرو وہ پسنا لگانا ہے اور پست بحری ہے. اور فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو عذرا کی بیماری کے اندر, تلوے کی بیماری کے اندر غمز نہ کرو, اس کو دبا کر اس کا علاج مت کرو انگلیوں سے, بلکہ وعلیکم بالقسط, تمہارے لیے اس قسط کا استعمال کرنا ہے. کل آپ سن چکے ہیں قسط ہندی اور قسط بحری. یہ اود کا لفظ بولا جاتا ہے, اود ہندی بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن آپ سن چکے ہیں کہ اود سے مراد یہ جو عطر والی لکڑی ہے وہ مراد نہیں ہے, دوسری لکڑی ہے. کچھ حضرات نے یہ لکھا کہ یہ سمندر کے کنارے پر ہوتی ہے, لیکن شاید ان کو اشتباہ ہوا ہو قسط البحری کی بنیاد پر. اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ قسط سفید اور کالا دونوں ہوتا تھا, اور چونکہ سمندری راستے سے آتا تھا ہندوستان سے عرب میں, اس لیے ان حضرات نے اس کا نام قسط بحری رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے دریا کنارے پر ہی ہو رہا ہو. یہ جڑی بوٹی ہے, اردو میں اس کو کوت بولتے ہیں. اور جب آپ موبائل کے اندر عربی میں لکھیں گے القسط البحری تو پھر اس کے بعد وہ لکڑی چھوٹی چھوٹی اندر آئے گی. جڑی بوٹی کس قسم کی ہے وہ لکڑی بتلاتے ہیں, اور وہ لکڑی بہت خشک بھی ہوتی ہے, گرم بھی ہوتی ہے. جیسے کلونجی کے متعلق آپ سن چکے ہیں, نہیں یہ بھی اسی طرح ہے. اسی طریقے سے کل آپ کو میں نے کہا تھا کہ گوگر آتا ہے, اس کے اندر بھی اسی طریقے کی صفات ہے. اس لیے عمومی طور پر جوڑوں کے درد جو ٹھنڈک کی وجہ سے, وایو کی وجہ سے ہوتے ہیں, عام بات کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچا یعنی صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوا تو بدن کے اندر دوسری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے. ان تمام کے علاج کے لیے عمومی طور پر اطباء یا تو سیدھی ہی گوگل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, یا کچھ اور دوسری چیزیں بھی اس میں ملائی جاتی ہے, اور اس طریقے سے الگ الگ کیپسول بھی ملتی ہے آیوروید والوں کے یہاں, اور اسی طریقے سے یونانی والوں کے یہاں بھی. تو قسط بحری اور قسط ہندی مراد یہی ہے. یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو گرم ہوتی ہے, شاید میرا خیال ہے کہ قریب قریب یہ گوگر سے زیادہ ملتی جلتی ہے, اس لیے کہ اس کی بھی یہی تاثیر ہے, کلونجی کی بھی یہی تاثیر ہے. تو بدن میں جو ٹھنڈا مادہ جمع ہوتا ہے اس کو یہ نکالتی ہے, اور جسم کے اندر سے اس کی یہ نکلے گا تو بہت ساری بیماریوں سے بھی, بلغمی جو بیماریاں ہیں اس سے انسان کو نجات ملتی ہے. تو یہ چھوٹے بچوں کو جو تالو کے اوپر ہو جاتا ہے یعنی خون جم جاتا ہے تو پھر عورتیں اس کو دباتی ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے اس کو کہ بچوں کو اس طریقے سے دبا کر خون نکالتے ہیں, اس میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تکلیف مت دو, بلکہ عود ہندی کے ذریعے اس کا علاج کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگانے کو بھی بہترین فرمایا. اسی طریقے سے فاسد خون نکل جاتا ہے. ما کان احد یشتکی, ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی درد سر کی شکایت کرتے تو آپ یہی فرماتے کہ پسنا لگائیے. الا وجعن فی رجلیہ الا قال اخضبها. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, ماہر آدمی اگر ہے تو بہت بڑا فائدہ ہے, اس لیے کہ آج کل کے انگلش دوا والے ڈاکٹر حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو اس کو بٹھا دے, اس کو اندر ہی اندر ختم کرے. لیکن اس کے اندر ختم کرنے کے لیے ان دوائیوں کا جو اینٹی بایوٹک وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بدن کے اندر دوسرا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے کے اندر یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اگر کچھ تکلیف بھی دی تو یہ اوپر اوپر تکلیف دیتی ہے, یا اندر بھی بہت گرم پڑ گئی تو پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے. اس لیے ابھی کہا گیا کہ لوگوں نے کثرت سے ادرک شروع کر دی, ہلدی شروع کر دی, اور اس طرح کالی مرچ وغیرہ کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دی کورونا کی بنیاد پر. تو جن کے جسم میں تجا گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے, وہی تجا گرمی بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو کوئی گرم بدن کے اندر, خون کے اندر جلنے کا عمل زیادہ ہو گیا ہو
سودائی مادہ زیادہ ہو گیا ہو، تو اس بنیاد کے اوپر کبھی کبھار وہ تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دوائیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی سائیڈ ایفیکٹ ان انگریزی دوائیوں سے ہوتی ہے۔ تو اینٹی بایوٹک وغیرہ دوائیاں آج کل دیتے ہیں، پورا پھنسا ہوا ہو یا اور کوئی چیز ہوئی ہو تو اب وہ دبا دیتا ہے اس کو۔ اس کے مقابلے کے اندر پچنا ہے کہ اس کے اندر وہیں پر چیرا لگایا گیا یا وہیں پر یہ چیزیں رکھی گئی، آج کل نکالتے ہیں توتی وغیرہ سے، اور پھر اس کے بعد اس کو وہیں سے نکال لیتے ہیں، تو تھوڑی کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد آدمی کو راحت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جسم سے فاسد مادہ نکل ہی گیا۔ تو جب فاسد مادہ نکل جاتا ہے تو آپ تھوڑے پھنسے میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد انسان کو راحت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں بھی یہی فرمایا کہ قسط کا استعمال ان کے لیے کروایا جائے، اور وہ کیسے کیا جائے یہ بھی اگلی روایت میں آپ سن چکے ہیں، آگے اور بھی آ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے بعد ہے، عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتزم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کی ملاقات کے لیے گئے، یہ تابعی ہے حضرت مقنع، ثم قال، اور پھر آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ لا ابرح، یہ فرمایا کہ میں برابر تمہاری نگرانی میں رہوں گا، تمہارے گھر میں رہوں گا جب تک تم پچنا نہ لگا لو، اس لیے کہ تمہاری اس بیماری کا علاج پچنا ہی ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد روایت بھی سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے ان فیہ شفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پچنا لگانے کے اندر شفا رکھی ہے۔ صاف صریح ظاہر میں بھی نظر آ جاتا ہے، جب وہ گندا خون ہی نکل گیا، فاسد خون، تو بدن کے اندر دوسرے خون کو صاف رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے خون کا دوران ایک تسلسل والا عمل رکھا ہے انسانی جسم میں، نیا خون آتا ہے، پرانے خون میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو یہ اس طریقے سے فاسد خون کو، یا پرانا مطلب یہ ہے کہ فاسد کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو بدن کے کسی حصے میں، اب کیوں ہوتی ہے؟ انسانی جسم ہے، اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی چیزیں رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر۔ تو الحجامۃ علی الراس، سر کے اوپر حجامہ کروانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ یہ جو ابن بحینا والی روایت کا اجمال آیا تھا اس کو یہاں تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں القمہ سے کہ انہوں نے عبد الرحمن عارض سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ ابن بحینا سے سنا، وہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگایا بلحی جمل من طریق مکہ وہو محرم فی وسط رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے درمیانی حصے میں پسنا لگایا، اور جگہ کا نام بتلایا لحی جمل، ایک جگہ تھی لحی جمل، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں وہ پڑتا ہے۔ آپ حالت احرام میں تھے، گویا حدود حرم میں، مکہ مکرمہ کے قریب میں ہی یہ جگہ تھی، حدود حرم یعنی میقات میں، فی وسط رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسنا لگایا وہ سر کے درمیانی حصے میں لگایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ عمل ہے، آپ نے جہاں جہاں لگوایا آپ کو جو شدت محسوس ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر، اب اگر آج کل آپ کے سر کا یہ حال نہیں ہے، یہ پوزیشن نہیں ہے، یا آپ کے خون کا حال کیا ہے، یہ جب تک اس کا خون کے سلسلے کا ٹیسٹ نکالا جائے اس کے بعد حجامہ کیا جائے تو آسان ہوگا۔ اب وہ خون کا ٹیسٹ اس طرح کا کہ خون میں کتنا پتلا پن ہے، کتنا گہرا پن ہے، کولیسٹرول کیا ہے، اچھا کولیسٹرول کیسا ہے، برا کولیسٹرول کتنے فیصد ہے، یہ سب چیزیں اس طرح کی نکال کر اگر آدمی پسنا لگواتا ہے تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر کہاں کہاں لگانا یہ اس کے ماہر کا کام ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک گرم علاقہ تھا، جزیرۃ العرب گرم علاقہ ہے، تو وہاں خون کا فساد گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے سر کے وسط میں لگانے کے سلسلے میں بھی ہے، لیکن اور بھی دوسری چیزیں مشکات وغیرہ کی شروحات کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس لیے ذرا ماہر حکیم، ماہر ڈاکٹر اس کا بھی مشورہ لیا جائے، اور اس کے بعد سر کے درمیانی حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتنا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں بھی لگایا، لیکن یہ کہ اب ہمارے سر کا کیا حال ہے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں لگایا تو ہم بھی لگائیں، تو بیماری الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ الگ الگ اعتبارات سے پسنا لگایا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا اس سلسلے کے اندر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد سر میں بھی اگر لگانا ہے تو اس کے بعد لگایا جائے۔ اچھا، دوسری روایت بھی ہے احتجم فی رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سردا، کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ کو ہمارے یہاں جس کو آدھا سیسی بولتے ہیں، درد سودا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سورہ واقعہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف فرمائی جنتیوں کی کہ وہاں درد سر نہیں ہوگا،
تو صدا درد سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا تو فاسد مادہ جمع ہوا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہو رہا تھا، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان میں لگوایا۔ باب الحجم من الشقیۃ والصداع، یہ آ گیا شقیہ آدھا سر اور صداع کا معنی درد سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر بھی پسنا لگوایا ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں یہی فرمایا، وہو محرم، آپ حالت احرام میں تھے۔ یہ لحی جمل جو ابھی لفظ آیا یہ راستے ہی کے اندر ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے، اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ لحیون دھاڑ کو کہتے ہیں اور جمل اونٹ سے اونٹ مراد ہے، تو کچھ حضرات نے کہا کہ لحی جمل سے پسنا لگانے کا آلہ یعنی اونٹ کی ہڈی کے ذریعے پسنا لگایا، لیکن یہ معتبر قول نہیں سمجھا گیا، یہ کچھ حضرات نے اس طرح کہا ہے، اصل تو صحیح قول پہلے والا ہی ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد سر اور شقیقہ کی بنیاد پر یہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد انکان فی شیء من ادویتکم خیر ففی شربت عسل او شرطت محجم او لذعت من نار وما احب ان اکثر، پہلے بھی روایت آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقیقہ ایک تو آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں، پسنا لگانا درد سر کے لیے مفید ہے، اندر کا فاسد مادہ نکل جاتا ہے۔ الحجامۃ فی الراس تنفع من الجنون، روایتوں میں آتا ہے کہ سر کے اندر پسنا لگوانا جنون پاگل پنے سے آدمی کو افاقہ ہو جاتا ہے، یعنی نہیں ہوتا ہے، جزام کی بیماری سے بھی، برس کی بیماری سے بھی، اور صداع درد سر سے بھی، داڑھ کی تکلیف سے بھی، آنکھوں کی تکلیف سے بھی، چونکہ یہ سارے اوپر کے جسم سے متعلق ہے تو وہاں کا فاسد مادہ نکل گیا تو ان ساری جگہوں پر اثر پڑے گا، اور دماغ کے اندر جنون وغیرہ خون کا فاسد مادہ جمع ہو جائے تو آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ سر کے درد کے اندر اور اس طرح کی یہ چیزوں کے اندر حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درد سر کی بہت ساری وجوہات لکھی ہے طب نبوی میں، اور اسی کا اردو ترجمہ کر دیا ہے مختار صاحب ندوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے غیر مقلد عالم تھے بڑے، انہوں نے بہت اچھی تفسیر اس میں کی ہے، کچھ اور اطباء کے اقوال بھی اب آج کل نقل کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیوں کے علاج فرمائے، حضرت ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، خاص کر کے ابن قیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیرت سے خصوصی مناسبت عطا فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگایا فی رأسہ۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں فرمایا کہ شربتی اصلین، شہد کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طریقے سے فرمایا یعنی تمہاری بیماریوں میں سب سے اچھی جو چیز ہے علاج کے لیے، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینا فرمایا، پھر اس کے بعد شربتی محجم، پسنا لگانا، محجم پسنا لگانے کی چیز کو آلے کو کہتے ہیں، او لذعت من نار، یا داغ لگوانا، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، روایت آ چکی ہے۔ باب الحلق من الاذى، تکلیف کے سبب سر منڈوانا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب ابن عجرہ کی روایت کئی مرتبہ آ چکی ہے، حج میں بھی آئے گی، ایؤذی کا حوامک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، آپ گزر رہے تھے حدیبیہ کے دنوں میں، یہاں حدیبیہ کا لفظ صاف صریح ہے، تو حضرت کعب ابن عجرہ 2-3 دن پہلے شاید میری زبان سے حجۃ الوداع نکل گیا تھا، لیکن اس وقت کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ زمان حدیبیہ کے وقت کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے پہنچے، اور پھر اس کے بعد دوسرے سال، اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام باندھا تھا، پھر اس کے بعد احسار ہوا تو احرام کھولنا پڑا، دوسرے سال پھر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو ان 2 سالوں میں سے کسی بھی وقت کا واقعہ ہے کہ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، انہوں نے ہانڈی رکھی تھی آگ کے اوپر، اور آپ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے تھوڑا سینکا جاتا تھا، یعنی آپ کے سر کے اوپر چونکہ جوئیں بہت کثرت سے تھی، اس لیے آپ نے ایک ہانڈی پکا رکھی تھی اور نیچے سر رکھ دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اس کی گرمی سے جوئیں باہر نکلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان کا سر منڈوایا، اور پھر اس کے کفارے میں ان کو روزہ رکھنے کا 3 دن کا فرمایا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا بکری کی قربانی، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک آتی ہے۔ سر میں جوئیں وغیرہ اگر تکلیف دیتی ہے تو حلق کرایا جا سکتا ہے، حلق بھی ایک علاج ہے، اس لیے کہ جو جوئیں بالوں کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کا نکالنا ویسے آسان نہیں ہوتا ہے، پروف ریڈنگ کرنا کسی کتاب کا اور سر کی جوئیں نکالنا، یہ دونوں کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک دوسرے سے، اتنا مشکل کام ہوتا ہے پروف کا۔ خیر، تو الحلق من الاذى،
یہاں سر منڈوایا ہے، کوئی دوائی اور علاج نہیں کیا، لیکن یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے کہ جسم کے کسی حصے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کی صفائی کے لیے اس اذا کو دور کرنا. قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا فمن کان منکم مریضا او ادم من رأسہ ففدیۃ من صیام. تو یہ بھی ایک مناسبت ہو گئی. بابو من اکتوی او کوا غیرہ وفضل ما لم یکتوی. روایت کے اندر داغ لگوانا یا لگانا، خود لگوانا یا دوسرے کو لگوانا، اور داغ نہ لگوانے کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کان فی شیء، ابھی جو آئی وہی عبارت ہے وما احب ان اقتوی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں داغنا مجھے پسند نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے آگے روایت ہے عریضت علیہ الامم، میرے سامنے بہت ساری امتیں اللہ پاک کی طرف سے پیش کی گئی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی روایت ان کان فی شیء من ادویتکم شفاء ففی شرکۃ محجم. اس کے بعد حضرت عامر والی روایت، اس کے اندر بھی داغ لگانا ضرورت کے موقع پر جائز ہے، بہتر یہ ہے اس کو چھوڑا جائے جب اس سے تکلیف وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ دوسری چیز سے علاج ہو جاتا ہو. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، اس کو بھی ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رقیہ وغیرہ کا بھی ذکر فرمایا. اور اکتوا والی روایت آپ سن ہی چکے ہیں. اکتوا اور قوا میں فرق کرتے ہوئے کچھ علماء نے فرمایا کہ پہلا لازمی ہے اور دوسرا لازم اور متعدی عمومی طور پر متعدی ہے. تو داغ لگانا اور لگوانا یہ دونوں چیزیں اس روایت سے ثابت ہو رہی ہے. من اکتوا قوا غیرہ اور فضل معلوم، پہلے دو جز سے تو داغ لگانے کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا، اور تیسرے جز سے ضرورت نہ ہو تو اس کا چھوڑنا افضل فرمایا. روایت اس سے پہلے آ ہی چکی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں فرمائی. پہلا فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ کا لفظ تعویذ کو کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر پڑھنے کا بھی ہوتا ہے. اچھا، الا من عین او حمۃ، اور حمتن کا لفظ ہے ہا کے ضمے کے ساتھ اور میم کے تخفیف کے ساتھ. حمتن بچھو کے زہر یا اس کے کاٹنے کو کہا جاتا ہے، اور رقیتن جھاڑ پھونک کو کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے یہ دونوں جملے فرمائے کہ رقیہ یعنی تعویذ کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے یہ نظر لگنے کی بنیاد پر ہوتا ہے یا جانور کے ڈنک دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے دسنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کا مطلب یہ بتلایا کہ جھاڑ پھونک زیادہ مفید ہے ان دو چیزوں کے اندر. یہ مطلب نہیں فرمایا کہ دوائی اور علاج وغیرہ نہ کیا جائے. رقیہ کا لفظ آگے بھی آ رہا ہے، وہاں پر اس سے بحث ہوگی. جاہلیت کے اندر لوگ رقیہ کچھ ایسے کلمات سے کہتے تھے جن کے اندر عمومی طور پر شرکیہ کلمات ہوتے تھے یا جن کا معنی معلوم نہیں ہوتا تھا، شک ہوتا تھا کہ شاید اس کے اندر شرکیہ کلمات ہو. کچھ روایتوں میں رقیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے اور کچھ روایتوں کے اندر اس کی نفی کی ہے. دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، دونوں اعتبار سے ہے، اس لیے اسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی جائے گی کہ اگر کسی ایسی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک فقیر آتے تھے میوات سے اور ہر جمعرات کی صبح کو آتے تھے اور عقل تیرا منگل، منگل تیرا عقل، اس طریقے سے بولتا رہتا تھا. اور وہاں اسکول تھی ہماری پرائمری، اس کے سامنے ایک صاحب کا مکان تھا تو وہاں پر پڑے، ابھی بھی ہے وہ مکان، تو وہاں پڑے رہتا تھا. اور پھر دن متعین کر دیے تھے، فلاں دن یہ گاؤں، فلاں دن یہ گاؤں. تو ایک مرتبہ ایک مولانا نے ان کو پوچھا، اب وہ بریلوی خیال کے تھے اور یا کمانے کے لیے ان کو تو سنکارے میں وہ شکل اختیار کر لینی پڑی جو بھی ہو، تو انہوں نے عقل تیرا منگل، منگل تیرا عقل کہا. تو ایک مول صاحب نے ان کو پوچھا کہ بھئی یہ ہر ہفتے میں ایک دن تم آتے ہو اور یہ جملے بولتے ہو، اس کا کیا مطلب؟ بڑا ہوشیار تھا کیونکہ اس کو تو اپنی دکان لگانی تھی بریلیوں میں اور یہ دیوبندی مولانا تھے اور محلے کے بیچ میں پوچھا تو ایک دم سے اس نے ہم لوگ
کھڑے تھے اور اس نے جواب دے دیا اچھا مولوی ہو کر تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے، یعنی ہمارا قصور کہ اس کا مجہول جملہ ہم نہ سمجھ پائے تو ہم مولوی کیسے ہوئے. اس طرح کہہ کے لوگوں کے سامنے کہا دیکھو ایسے بھی مولوی ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر کی بکواس، بریلویوں کو تو ویسے بھی موقع چاہیے. تو اس طریقے سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو تعویذ کے اس قسم کے کلمات کچھ بول دیتے ہیں. اسی طرح کچھ تونے تنکے ہوتے ہیں، تتکے ہوتے ہیں، جیسے دادی مانا نسخہ ہمارے یہاں آتا ہے، نانی ماں کے نسخے، اسی طریقے سے کچھ تونے تتکے بھی آتے ہیں. یہ ان کے اپنے رات دن کے تجربے کی بنیاد پر کچھ چیزیں یہ لوگ کہتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو کچھ تکلیف تھی، انہوں نے کہا مجھے یہ تکلیف ہے، تو ہمارے یہاں ڈبے وغیرہ رکھنے کے لیے تعلق میں یہاں جو ایک صاحب آتے تھے پہلے، یعنی پرانا مال لے جاتے تھے گھروں سے، پرانی چیزیں، پٹھے وغیرہ، تیل کے ڈبے وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ سب لے جاتے تھے. وہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بائیں پیر کے اندر، داہنی طرف تکلیف تھی تو کہا بائیں پیر کے اندر دھاگا لگا دو. تو کہا کیا پڑھنے کا کیا بولنے کا، کچھ پڑھنے کا نہیں ہے، بس اتنا لگا دو. اب یہ پہلے زمانے میں لوگوں میں اس طرح کی چیزیں رچ بس گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے سلسلے میں ناپسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا. یہ اس موقع پر ہے جبکہ وہ ایسی زبان میں ہے جس کو ہم نہیں جانتے، یا جس کے اندر کلمات کفریہ اور شرکیہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام وغیرہ نہیں ہے، یا اعتقاد یہ ہو کہ اسی سے نفع ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کرو گے تو ہی، فلانی درگاہ پر جاؤ گے تو ہی تمہارا کام بنے گا. تو یہ اس طریقے کی جو شرکیہ تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے اور شرکیہ اعتقادات ہوتے ہیں، ان بنیادوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آگے روایت بھی آ رہی ہے ما توکل من استرقى، جس نے رقیہ چاہا، تعویذ چاہا تو اس نے توکل نہیں کیا. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات وغیرہ ذکر فرمائی، صورتیں وغیرہ ذکر فرمائی اور ان کی فضیلتیں ذکر فرمائی اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تکلیف اور پریشانی کے موقع پر قرآن کریم نے جو دعائیں فرمائی، رب انی مسنی الضر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آگے ابن عباس فرماتے بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طرح اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آدمی گرتا ہے، جھکتا ہے، گر گراتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے جس طریقے سے آواز لگائی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. تو لا رقیت الا من عین او حمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیے کی ضرورت پڑے تو نظر لگنے کی شکل میں، یا یہ بچھو وغیرہ سانپ وغیرہ ڈس لے تو اس موقع پر دیہاتوں میں ہوتا ہے اس طریقے کی کچھ چیزیں پڑھنے کی، کچھ چیزیں بولنے کی. تو آگے روایت آ رہی ہے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے یہی وہ حضرات تھے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا. تو اریدت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، بس ایک نبی گزرتے تھے اور 2 نبی گزرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی ان کے امتیوں کی. راحتن کہا جاتا ہے 10 سے کم افراد کو، کچھ حضرات نے کہا کہ 40 سے کم کو، اور ان میں عورت نہ ہو، اس کو رحت کہا جاتا ہے، یعنی مرد ہی سب ہو. والنبی لیس معہ احد، ایسا بھی ہوا ایک اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، یعنی دعوت تو دی انہوں نے لیکن لوگ ایمان نہیں لائے. حتی رفع لی سواد عظیم قلت ما ھذا امتی ھذہ قیل بل ھذا موسیٰ وقومہ. ایک بڑی جماعت میرے سامنے سے گزری تو میں سمجھا کہ میری امت ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے، بلکہ قیل کا لفظ ہے، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. آگے اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیل انظر الی الافق، پھر مجھے کہا گیا کہ سامنے دیکھیے. میں نے جب سامنے افق کی طرف، اوپر بلندی کی طرف دیکھا تو فیضا سواد یملأ الافق، پورے افق کو گھیر لیا تھا. ثم قیل لی، اور پھر مجھے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے جو اتنا پورا علاقہ گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کی امت ہے. افق اوپر کے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، آفاق اسی طریقے سے. کل شیء فہو فوقک، ہر وہ چیز جو آپ سے اوپر ہو اس کو بھی افق کہا جاتا ہے، یہاں کنارہ مراد ہے. قیل ھذہ امتک ویدخل الجنۃ من ھؤلاء 70,000 بغیر حساب، پھر مجھے یہ کہا گیا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی. ثم دخل ولم يبين لهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور صحابہ کے سامنے یہ 70,000 کی وضاحت نہیں فرمائی، اجمال فرما دیا. اب صحابہ فافاد القوم،
صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہونے لگی، آپس میں بحث ہونے لگی. وقالوا نحن الذين آمنا بالله، اور آپس میں صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد ہم لوگ ہی ہوں گے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس لیے 70,000 ہم مراد ہوں گے. کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد ہماری اولاد ہے. واتبعنا رسوله فنحن ہم نے اللہ پر ایمان لائے، رسول کی پیروی کی تو ہم ہی مراد ہے. او اولادنا، یا یہ کہ ہمارا تو ایک زمانہ کفر اور شرک اور جاہلیت میں گزرا، لیکن ہماری جو اولاد ہے اللہ پاک نے ان کو ایمان ہی کی حالت میں پیدا فرمایا. تو اولادنا الذین ولدوا فی الاسلام فإنا ولدنا فی الجاہلیہ، تو یا تو ہم مراد ہے یا ہماری اولاد مراد ہے. آپس میں اس طرح کی بحث ہوئی. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ حجر مبارکہ سے باہر نکلے اور یہ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے کبھی رقیہ نہیں کیا ہوگا. ولا یتطیرون، اور جنہوں نے بدفالی نہیں لی ہوگی. ولا یقتوون، اور جنہوں نے داغ نہیں لگایا ہوگا جسم پر. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ ہی کے اوپر جنہوں نے بھروسہ کیا ہوگا. یہ استرقاء کتاب اللہ سے بھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھا اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا. سورہ فاتحہ جیسے آگے آ ہی رہی ہے. تو اسلام سے پہلے لیکن اس کے اندر دوسری چیزیں بھی تھی رقیہ کے اندر. اسی طریقے سے تطیر کے اندر بدفالی لینا، قالوا انا تطیرنا بکم قالوا طائرکم معکم، بدفالی لینا. تو یہ بھی. اور لا یقتوون، جن کا اعتقاد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں، داغ لگانے میں جاہلیت میں جو اعتقاد تھا اس کی وہ نفی کرتے ہیں، یعنی اس کو مؤثر نہیں سمجھے. چیزوں میں ایسا ہوتا ہے، اسی لیے تعویذات میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو استعمال کیا جائے. فلاں بزرگ نے دیا یا فلاں عامل صاحب نے دیا، ان کی چیز سے اچھا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی طرف جو شفا کی نسبت کی گئی یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ پڑھا گیا ہے، پڑھنے والا کوئی بھی ہو پڑھا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے کے طریقے معلوم نہ ہو، یا تجربے سے بزرگوں نے جو تعویذات وغیرہ کے سلسلے میں اور اسی طرح وظائف کے سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر فرمائی. اب کسی نے کہا 786 مرتبہ پڑھو، کسی نے کہا کہ 500 مرتبہ، کسی نے کہا 313. یہ اس طریقے کی جو تحلیلات ہوتی ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، بزرگوں کے عمل سے، تجربے سے. اس کے اوپر ثواب نہیں ہوتا ہے. اور لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھو گی تو یہ ثواب ملے گا. ثواب کون لایا؟ ثواب تو اللہ کی نبی لاتے ہیں، اور اللہ کی نبی نے یہ تعداد ذکر نہیں کی ہے. پھر ثواب کہاں سے آیا؟ حضور کی روایت ہی نہیں ہو. اور نبی کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ ثواب اور عقاب کے سلسلے کی چیز اپنی طرف سے گل لے جب تک کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. آگے اس کے بعد یہ 3 صفات ذکر فرمائی کہ جنہوں نے استرقاء یعنی کبھی رقیہ نہیں مانگا ہوگا کسی سے، جنہوں نے بدفالی نہیں لی ہوگی چیزوں سے، اشیاء سے، لا دوا ولا طیر، اور ولا یقتوون، جنہوں نے داغا نہیں ہوگا جسم کو، اور اعتقاد والا داغنا. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ. حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ امنہم انا یا رسول اللہ کی نبی کیا میں ان میں سے ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. دوسرے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کون ہے اس کا معلوم نہیں. کچھ لوگوں نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پردہ رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے جواب میں کہہ دیا سبقک بہا عکاشہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر سبقت لے گئے. اصل تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اچانک کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ، انہوں نے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم جنتی ہو. اب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، تیسرے کھڑے ہوتے، چوتھے کھڑے ہوتے، تو 70,000 کا ذکر کیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے. اور ان حضرات میں یہ صفات اگر پائی جاتی ہے جو روایت میں ذکر کی، تب تو یقیناً وہ سب کے سب جتنے بھی کھڑے ہوں گے جنت میں جائیں گے. اور اگر ان کے اندر ان صفات میں سے کسی صفت کی کمی ہے تو ظاہری اصول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم شامل نہیں ہو تو اس کو تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر عمل فرمایا، اس لیے کہ ایک جنت کے داخلے اور بغیر حساب کتاب کے سب سے بڑا مسئلہ آسان ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا، تو کون اس کو پسند نہیں کرے گا. تو ہر ایک چاہیں گے
اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی چاہت کے اوپر وہ ان شرطوں پر اترے ہیں یا نہیں اترے ہیں، یا اللہ پاک کے یہاں مقصود ہے یا نہیں، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ جواب دینا مشکل ہوگا سب کو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک کے بعد دروازہ ہی ختم کر دیا۔ باب الاسمد والکحل من الرمد فیہ عن ام عطیہ، آنکھ کے درد، اسمد ایک پتھر ہے اور اب تو مشہور ہو چکا ہے سرما جس سے بنایا جاتا ہے، اور کحلن کا لفظ عام ہے، اسمد خاص ہے، ایک خاص قسم کی آتی ہے، اسمد کی تعریف بھی آگے روایت میں آ رہی ہے، اور جو سرمے عمومی طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سعودی عربیہ سے یا یہاں بھی ملتے ہیں تو اسمد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر دل کا رجحان یہی ہے کہ بھئی جب یہ لکھا ہے تو ایک مومن جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ سعودی وغیرہ میں جو سرمے آتے ہیں وہاں سے اس کے اندر حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اسمد والی، اور اسی طریقے سے دوسرے ملکوں سے بھی، انڈیا پاکستان سے بھی بنتے ہیں، اس میں اردو میں بھی یہ روایت لکھی جاتی ہے۔ تو اب وہ اسمد کہہ رہا ہے، اطمینان ہے ہمیں تو اس کو لیا جائے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ عرب حضرات جانتے تھے ان چیزوں کو پہلے سے، تو اسمد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت میں اسمد ہی کا لفظ آ رہا ہے۔ مطلق کحل اور سرمے کا ذکر ہے، اور اسمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو امام بخاری نے قید لگائی من الرمد، آنکھ کی تکلیف کی بنیاد پر، تو سرما اور خاص کر کے اسمد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب الطلاق میں گزر چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک لڑکی کو تکلیف ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اتنی تکلیف نہیں تھی ان کی، یا اس کا علاج اس سے نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینگنی والا ذکر فرمایا کہ 1 سال تک تم کس طریقے سے گزارتی تھی، اسی کو یہاں روایت میں ذکر کیا ہے۔ ان امراتن توفی زوجھا، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ کیا گیا، فاستقت عینھا، ان کی آنکھ کو تکلیف تھی تو اس کو فذکروها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکروا له الکحل، صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور ہم سرما لگانا چاہتے ہیں، وانه یخاف علی عینھا، ان کی آنکھ پر خوف ہے، یعنی اگر دوائی اور علاج نہیں کیا گیا تو شاید آنکھ میں کوئی زیادہ نقصان ہو، ضائع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها، احلاس حلسن کی جمع ہے، شر ثيابها، برے کپڑوں میں۔ تو اس طریقے سے اس زمانے کے اندر عورتیں جو بیٹھتی تھی 1 سال تک گھر کے اندر رہتی تھی، کپڑے نہیں تبدیل کرتی تھی، او فی احلاسها فی شر بیتها، یہ جملہ ہے یا یہ جملہ ہے؟ جاہلیت میں عورتوں کو اس طریقے سے گھر کے ایک حجرے میں رکھا جاتا تھا، 1 سال تک کپڑے نہیں بدلے جاتے تھے، اور پھر سال پورا ہوتا تھا تو ایک کتا وہاں سے گزرتا، یہ اس پر مینگنیاں ڈالتی اور پھر اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوتی۔ بس جاہلیت کی چیزوں کا کوئی سیرا نہیں ہوتا ہے۔ فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، اچھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا، یعنی وہاں تو 1 سال تم اس طریقے سے رہتی تھی اور یہاں 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، وہ پوری نہیں کر سکتی ہو، اربعۃ اشہر و عشرہ، یعنی تمہیں سرما نہیں لگانا ہے اور 4 مہینے 10 دن والی اپنی عدت کو پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف اس طرح نہیں دیکھی ہوگی یا اس کا علاج یہ نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ کچھ روایتوں میں اسمد کا ذکر ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ترجمۃ الباب میں تو اسمد لائے، وہ روایتیں آپ کے نزدیک ہیں قابل اعتبار، لیکن آپ کی شرطوں کے مطابق نہیں، اس لیے آپ اس کو احکام کے استنباط کے لیے نہیں لاتے ہیں، ورنہ الادب المفرد میں بہت ساری روایتیں اس قسم کی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، البانی صاحب نے ان کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے، اور حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے اپنے بیانات اور اپنے خطابات کے اندر آپ نے اس کتاب کو بھی بنیاد بنایا تھا، امام بخاری کی الادب المفرد کو، اور وہ بیانات بھی آپ کے چھپ چکے ہیں کتابی شکل کے اندر، وہ رسالہ بھی آ چکا ہے، آپ نے جو روایتوں کے اوپر بیان فرمائے ہیں وہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی روایت کو اپنی بخاری میں نہیں لاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کے اوپر ایک غیر مقلد صاحب یہاں آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا ہے تو اوجز المسالک پڑھیے،
اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کے اوپر حضرت نے الابواب و تراجم لکھی ہے، اس کو پڑھیے آپ تو آپ کو پتا چلے کہ شیخ کا اردو میں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا جان بوجھ کے میں نے ان کتابوں کا آپ کے سامنے نام لیا ہے کہ آپ کا لکھا پڑھا جو کچھ ہوتا ہے وہ اردو کا کچرا ہوتا ہے. جس نے جو کچھ کہہ دیا صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، اپنے مسلک کی ترجمانی کوئی کرے، اس طرح کی تمام چیزیں ادھر ادھر کا سوچو کا مربع تم نے جمع کر دیا ہے. اس لیے ادھر ادھر کی سب باتیں معلوم ہے، لیکن کوئی ایک بات قطعی طور پر ان روایتوں کی تطبیق دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے. روایتوں میں تطبیق دینے کے لیے احادیث مبارکہ کو عربی زبان میں پڑھنا ہوگا، عربی زبان میں سمجھنا ہوگا، اور یہ صلاحیت آپ میں ہے نہیں. خیر، تو اس طریقے سے کرتے تھے. میں نے کہا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پڑھیے، آپ کو اشکال ہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کو پڑھیے تو پتہ چلے کہ کیا محدثانہ شان ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ امام بخاری کا بھی یہ اسلوب ہے. آپ کی کتاب الادب المفرد کو دیکھیے اور اس کے مقابلے میں بخاری شریف کو دیکھیے. بخاری شریف میں آپ نے اتنی کڑی شرطیں لگائی احکام کے استنباطات کے لیے کہ اسمت کی روایتیں موجود تھی، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں تو اس کو جگہ دی، روایت اس کو نہیں لائے. روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خیر اقحالکم، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما الاسمت یجل البصر وینبت الشعر، نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. یعنی آنکھوں کی پلکوں کے جو بال ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے ان بالوں کی وجہ سے، اور بال جتنے گنے ہوں گے کچرا وغیرہ اتنا صاف ہوگا، جلدی جائے گا نہیں جسم آنکھوں کے اندر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین نظام فرمایا. آنکھ کو اندر سے رکھا، اگر آنکھ ابری ہوئی ہوتی ناک کی طرح تو ذرا کچھ لگ جاتا تو آنکھ پھوٹ جاتی، تکلیف ہوتی انسان کو. تو اللہ پاک نے اس کو اوپر کا حصہ ایسا رکھا کہ اس کو نیچے ہی دبایا تھوڑا. باب الجزامی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طير ولا حامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الاسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں میں ارشاد فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، عدوہ تعدیہ نہیں ہوتا ہے. یہ روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو مطلب مراد لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے حضرات محدثین نے دو مطلب لیے ہیں. ایک تو روایت کا ظاہری مفہوم لا عدوہ، اور یہی معنی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز ہی نہیں کرتی ہے، یعنی تعدیہ ہی کی نفی اصل. اور کچھ محدثین نے فرمایا کہ نہیں، ہو تو سکتا ہے ایک کی بیماری دوسرے کو، لیکن نسبت اللہ پاک کی طرف کی جائے، وہ جب چاہتے ہیں تب ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے بیمار کی عیادت کرنے والے کورونوں کو سب سے زیادہ متعدی کہا گیا، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا کہ گھر میں شوہر کو ہوا، انتقال ہوا، لیکن بیوی کو کچھ نہیں ہے، بیوی کو ہوا، شوہر کو کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہر وقت ساتھ رہنے والے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدوہ سے نفی دونوں قسم کی فرما رہے ہیں. عامةً محدثین نے پہلا ہی معنی مراد لیا ہے، بیماری تجاوز ہی نہیں کرتی ہے، اور یہی یقین ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹری لائن کے اندر چونکہ جراثیم وغیرہ کے سلسلے میں، اور خود مسلم اطباء نے بھی لکھا، اور اس کی بنیاد پر ہمارے محدثین کرام کی عبارتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی جراثیم وغیرہ کے سلسلے کی. تو ان حضرات کا بھی کہنا تو یہی ہے کہ کچھ چیزوں میں تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے، جیسے کھانے میں تاثیر رکھی ہے بھوک مٹانے کی، پانی کے اندر تاثیر رکھی ہے پیاس کی بجھانے کی. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح خارش لگ جاتی ہے. مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک طالب علم کو ہوئی خارش تو پھر اس کے بعد 1 سے 2، 2 سے 3 اس طریقے سے ہو جاتا ہے. آنکھوں کی بیماری کا بھی یہی حال ہے. تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو ہوئی، لیکن کبھی کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی ہے. تو حضرات محدثین نے ان دونوں قسم کی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعلیٰ درجے کا ایمان تو یہی بتلایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز نہیں کرتی ہے. اور کچھ حضرات نے کہا کہ بیماری تجاوز تو کرتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے کرتی ہے. صرف کسی کی صحبت میں رہنے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کے سانس سے آپ کا سانس مل گیا، کسی کا تھوک آپ کے اوپر گر گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بیماری ہو گئی. پہلے تھوکنا اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ اتنا معیوب نہیں سمجھتے تھے، اور اب جب سے یہ بیماری آئی ہے لوگوں کے لیے کھانسنا چھینکنا یہ بھی پریشانی کا باعث ہو گیا. ذرا کچھ کسی نے کیا سب کی نظریں اس کی طرف جاتی ہے کہ یہی کورونا والا ہوگا. خاص کر کے مسجد کے اندر بیچارے کو چھینک آ جائے تو نزلہ زکام کھانسی قومی نشا ہمارا، اور اب تو سردی کے دن آ رہے ہیں اس لیے یقیناً اس کے اندر اس طرح کی چیزیں. خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اضرب الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش والا کیا. اس لیے یہ سمجھنا ہے
پہلے میں آپ کہو کہ فلانی وجہ سے، تو دوسرے میں بھی فلانی وجہ سے، تو وجہ تو اسباب ظاہریہ ہے، اگر یہی وجہ تھی تو ان کو کیوں ہوا اور ان کو کیوں نہیں ہوا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ بہت سے تیمارداری کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے اور بیمار بسترے پر زندہ رہا۔ ابھی اس بیماری میں بھی دیکھا 80 سال 90 سال 100 سال تک کے قریب کی بڑی عمر کے بزرگ باقی رہے، اور جوان چلے گئے، دیر عمر کے چلے گئے، چھوٹے بچے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے بیماری اگر ایک سے دوسری تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ان چیزوں میں یہ چیزیں رکھی ہے، تو یہ چیزوں سے خود نہیں ہوتی ہے، مسبب الاسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، سبب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ نفی ہے۔ دوسرا ہے ولا طیرۃ، بدفالی لینا، نیک فالی لینا تو جائز ہے، روایتوں میں آپ سن چکے ہیں۔ سہل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور حضرت سعید ابن مسیب کے دادا کا نام حزن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلنے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے والد نے جو نام رکھا ہے وہی رکھوں گا، تو پھر قبیلے میں حزن ہی رہا، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو نیک فالی لینا جائز ہے۔ ولا طیرۃ، بد فالی، کتا گزرا، بلی گزری، فلانا آدمی صبح سویرے ہم سے مل گیا، اس کا منہ اچھا نہیں آیا۔ اسی طرح گھر میں شادی ہوتی ہے، نئی دلہن آتی ہے اور اتفاق سے تھوڑے دن کے بعد کوئی مصیبت آ گئی، تو گھر کی عورتیں یہی کہتی ہے کہ فلانی منحوس پیر والی آئی تو اس کے پیر ہمارے گھر میں گرے، اس کے قدم آئے اور اس کی وجہ سے گھر میں یہ ہوا۔ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں کسی سے نحوست لینا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، حسنات اور اچھائیاں آپ ہی لاتے ہیں، ولا یأتی بالسیئات الا انت، تکلیفیں اور پریشانیاں سیئات الا انت آپ کی طرف سے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے، اسباب میں بھی نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے والے بندے میں بھی نہیں ہے، اور اس بندے کی کسی جسم سے کوئی چیز ہو یہ بھی نہیں ہے۔ آگے ولا حامت، الو کوئی چیز نہیں ہے۔ الو کے متعلق لوگوں کا خیال تھا جس گھر پر بیٹھتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، مکتب میں، تو ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، کسی کا انتقال ہوا تھا ہمارے محلے کے اطراف میں، تو ایک بڑی عمر کی دوست تھی، بڑی میاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ہمارے محلے جو ہیں ان کے پیچھے اس وقت گاؤں ختم ہو جاتا تھا، تو آگے پھر آبادی پوری ہو جاتی تھی، تو وہاں جانور وغیرہ، کوا ہے اور دوسرے اس قسم کے جانور، درخت وہاں تھے کثرت سے، تو درختوں پر بیٹھے رہتے تھے، اس کے بعد کھلیان ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی کہ رات کو ایسا ہوا، تو ایک بڑی عمر کے چاچا گزر رہے تھے، تو کہا کہ دوسری ماں ابھی بول رہی ہو، رات کو ہی اٹھ جاتی اور لوگوں کو، محلے میں سب کو اٹھا دیتی کہ بھئی دیکھو اس طرح کا الو بول رہا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی جائے گا تو سب بیدار ہو جاؤ۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ الو کے سلسلے میں جاہلیت میں بھی یہ چیزیں تھی، ابھی بھی ایسا ہی ہے، اور ابھی بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہندوستان میں گھوور کے لیے، جس کو الو کہا جاتا ہے، اس کے لیے ان کے یہاں نحوست کے لیے کالی چودت اور اس طرح کی جو راتیں آتی ہے، ان راتوں کے اندر یہ لوگ اس طرح کی ساری چیزوں کے متعلق جو غلط قسم کے اعتقادات کرنے والے، غلط قسم کے بوئے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوائیوں وغیرہ کی شکل میں یا اور مستقبل کی خبریں بتلانے کے سلسلے میں اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اولاد کی بلی چرا دیتے ہیں، کبھی الو کو بیچارے کو قتل کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں ہوتی رہتی ہے۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کے سلسلے میں جاہلیت میں یہ تھا کہ منحوس سمجھتے تھے، اس میں مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہے، اسلام نے اسی لیے اس کا نام سفر المظفر فرمایا، کامیاب والا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آدمی کے پیٹ کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، بھوک کے وقت وہ اسے کاٹتا ہے، سانپ جیسا کچھ، اور اس کو عربی میں سفر کہا جاتا تھا عرب لوگوں کے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے جو برے عقیدے ہیں لوگوں کے، ان میں سے کوئی کسی قسم کا نہیں، نہ الو میں کوئی بیچاری کے اندر وہ خود اپنا محتاج ہے، وہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکے۔
اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جذامی سے اس طریقے سے بھاگو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا دعا کے مقابلے میں آئی، وہاں آپ نے لا دعا فرمایا اور یہاں پر یہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو لا دعا فرمایا، جن حضرات نے یہ کہا کہ امراض میں تعدیہ بالکل نہیں ہوتا ہے وہ ایک تو لا دعا سے استدلال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ثقتم باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا اور یہ کہا کل ثقتم باللہ وتوکلا علیہ، اور اسی طریقے سے ایک تو یہ روایت فردی من المظلوم، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ مسلم شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خارش والے جو قصہ روایت میں ابھی آپ کو سنایا، من عاد الاول، پہلے اونٹ کو کس نے کھجلی والا کیا، اس میں تعدیہ کس نے کیا۔ اور کچھ روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرض کا تعدیہ، جیسے ایک تو یہی روایت آخری جز شیر سے بھاگتے ہو اس طریقے سے جذامی سے بھاگو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں ہے، اس میں فرمایا کہ مجزوم کی طرف مسلسل مت دیکھتے رہو، جذامی کی طرف، رکت پیت کی بیماری والے کی طرف۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کو تندرست آدمیوں کے پاس نہ لایا جائے۔ ایک روایت میں تعاون والا، جیسے آپ سن ہی چکے ہیں ابھی کورونا کے سلسلے میں، جو آدمی کسی علاقے کے متعلق سنے کہ وہاں یہ چیز ہے تو وہاں نہ جائے، وہاں والے واپس نہ نکلے۔ یہ روایتیں دونوں قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، کچھ لوگوں نے لا دعا بھی فرمایا اور کچھ لوگوں نے فر من المظلوم والا بھی ذکر فرمایا، اور دونوں سے الگ الگ استدلال کرنے والوں نے استدلال کیا۔ زیادہ قرین روایات اور کتاب اللہ کی آیات سے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کی روشنی کے اندر یہی سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی چیزیں فرمائی۔ جب روایتوں میں تعارض ہوتا ہے تو احناف کے یہاں عمومی طور پر جو طریقہ رفع تعارض کا ہے نسخ ہے، ترجیح ہے اور تطبیق ہے۔ احناف کی کتابوں میں یہی ترتیب ذکر کی گئی، اصول فقہ میں بھی یہی ترتیب احناف کے یہاں آتی ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات الآثار میں اور اسی طریقے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا چھوٹا سا رسالہ ہے حدیث، فہم حدیث کے سلسلے کا، اور حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور ضابطے کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ عمومی طور پر ہماری کتابوں میں نسخ، ترجیح اور تطبیق ہی کی ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دو روایتوں میں کون ناسخ کون منسوخ کو دیکھا جائے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ علماء نے یہی کہا کہ مجزوم سے بھاگنے کا حکم پہلے دیا گیا تھا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کچھ حضرات نے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا کہ کس کو ترجیح دی جائے، کچھ نے بیماری والی کو ترجیح دی اور کچھ نے اس کے خلاف دونوں اس کو ترجیح دی، ثبوت والی روایتوں کو۔ لیکن اکثر حضرات نے تطبیق کا طریقہ اپنایا ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اگر صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو ان روایتوں کے اندر یعنی جو اس سند کے اعتبار سے یعنی روایت کا اس درجے ضعف نہیں ہے جو اور وہ احکام کی روایتوں میں سے ہے، تو اس درجے کا ضعف نہیں ہے تو ان روایتوں کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر دونوں ایک ہی قسم کی روایتیں ہیں اور اب ان میں بظاہر تعارض، جیسے یہ روایت ہمارے سامنے آئی، روایت کا پہلا حصہ اور روایت کا آخری حصہ دونوں ایک دوسرے کے معارض ہو رہے ہیں، یہ سب سے بہترین تطبیق کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جمع فرمایا۔ تو اب علماء کرام نے فرمایا کہ جن روایتوں میں تعدیہ کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیماری اور مرض کسی میں بذات اثر نہیں کرتا ہے، کہ بیماری خود جراثیم خود اپنی طرف سے چل کر دوسرے کی طرف جائے۔ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا اور آج بھی جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال ہے، کسی کے پاس بیٹھ گئے، کسی کے قریب رہے اور کوئی چیز ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، وہ امراض کو بذات متعدی سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نفی مقصود تھی، اور بن وجین اللہ پاک نے جیسے کھانے میں اسباب رکھے ہیں، پینے میں اسباب رکھے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، رومال اوڑھتے ہیں تو ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، اے سی استعمال کرتے ہیں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ہیٹر استعمال کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، یہ زندگی میں جو اسباب کو مسببات کے ساتھ ایک چکر میں لگایا، لیکن
سورہ کہف جو آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ اسباب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا یقین اتنا ہو جائے کہ جب یہ سبب اختیار کیا تو یہ چیز ہوگی ہی، اس کی نفی کروانا مقصود ہے۔ اور آگ اور باغ کا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اصحاب کہف کو 950 سال سلانا، سورج کے نظام کو ان کے تابع کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے درجے میں ان کو بتلانا ہے کہ تم نے ان اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لیا۔ ہماری طاقت ہے کہ کبھی کبھار ہم سبب سے مسبب کو کھینچ لیتے ہیں اور سبب پایا جاتا ہے، اس کے باوجود مسبب نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ تو ظاہری سبب کے طور پر بعض امراض کے تعدیہ کا وصف اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا ہے وہ دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، خود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سبب حقیقی اور مؤثر اصلی کے طور پر یہ وصف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ لا دوا اپنی اصل اور عموم کے اوپر ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی بیماری کسی آدمی کی طرف کوئی آدمی منتقل نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ مظلوم کے پاس گئے اور کچھ ہو گیا، وہ تو اتفاق سے ہونا تھا، اور اس کے پاس بیٹھنا اس کا ظاہری سبب بن گیا، تو یقینی طور پر وہ یہی سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے ہی ہوا، تو نہ جاتا تو ایمان محفوظ رہتا، گیا تو سبب کو مسبب کا درجہ دے دیا گیا، اور مسبب حقیقی اللہ پاک کی ذات عالی ہے مسبب۔ اس لیے مسبب الاسباب کو دیکھا جائے، سبب کو بھی دیکھا جائے، لیکن اب کمزور ایمان ہے تو ایسوں کو کہا کہ مت جاؤ۔ یہ جو روایت کورونا والی، تعاون والی آگے بھی آ رہی ہے، اس کے اندر بھی یہی فرمایا گیا کہ اس جگہ پر مت جاؤ، اور وہاں والے باہر نہ نکلے۔ اب وہی دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے اور دنیا بھر کے عقل مندوں نے وہی بات کہی جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، 1450 سال ہونے آ رہے۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سادہ الفاظ میں فرمائی، اس لیے کہ اس امت کو امت مسبب الاسباب بنانا ہے، امت سبب نہیں بنانا ہے، اس لیے اس امت کو مسبب کی طرف نسبت فرمائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سب سے زیادہ سبق سکھلایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی یہ کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قصہ آتا ہے، واللہ عالم، جب دنیا سے انتقال فرما کر آخرت کی طرف گئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے دل میں سوچا کہ میری توحید پختہ ہے، اعمال میں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن توحید میں، تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ میں توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا کہ وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے۔ حضرت بایزید چکر میں پڑ گئے، بتلایا گیا کہ فلانی رات کو آپ کو تکلیف ہوئی تھی اور آپ نے اس سے پہلے دودھ پیا تھا، جب تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا کہ دودھ پیا اس لیے، گویا دودھ کو مؤثر حقیقی سمجھ لیا۔ دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلبہ، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے آوازیں نہیں آئے گی، وہ تو تھے ہی اللہ والے، اس لیے ان کی سرزنش وہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ اوپر سے ابراہیم علیہ السلام نے محبت کا دعویٰ کیا اور اچانک نماز میں اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑ گئی تو محبت شرکت کو گوارا نہیں کرتی ہے، وہ تنہائی ہی چاہتی ہے، ایکائی ہی چاہتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم، شرکت گوارا نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ پاک کی ذات تو حقیقت میں شرکت کی گوار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہاں شرکت کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی بندے یہ کرتے ہیں، ایک کام کسی نے کیا ہو اور دوسرا کہے کہ میں نے کیا، یا دوسرا شرکت بتلائے تو اس کو وہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے ہی کیا۔ کمپنی نے کوئی چیز بنائی اور دوسری کمپنی والا کہے کہ ہماری ہے تو پہلی کمپنی والا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو محبت کی دنیا بھی ایسی ہے، عشق الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے میری ہی طرف نسبت کرے، میری پیدا کی ہوئی چیزوں میں میں نے تاثیر رکھی ہے تو ہوتا ہے، میری تاثیر کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ خیر، المن شفاء للعین، من کا ایک تو من و سلوا کا ذکر آپ سن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ من بھی سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی جب تفسیر آئی
من و سلوہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے آئے. وہیں محدثین نے فرمایا کہ من و سلوہ جیسے بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے اللہ پاک کی طرف سے صبح اٹھتے تھے اور من اور سلوہ دونوں مل جاتے تھے ان کو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے دنوں کے اندر یہ شفا رکھی ہے بارش کے پانی میں کہ اس سے بہت ساری سبزیاں اگ جاتی ہے خضرو، اور اسی کے اندر من بھی کھمیا بھی اگ جاتی ہے. گجراتی میں بلاڑی نو توپ کہتے ہیں، کترانی پوچھری یہ بھی بولتے ہیں. یہ مشروم جس کو آج کل بولتے ہیں اس کی بہت ساری اقسام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی شفا بتلائی ہے، لیکن وہ اس کے جو ماہرین ہو وہی اس کو جان سکتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار اگر وہ اس قسم کی ہو گئی کہ جس کے اندر زہریلا مادہ ہے تو آنکھوں کو نقصان بھی پہنچائے. لیکن ہے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعریف فرمائی. آگے روایتوں میں بھی آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ حضرات کچھ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور اسی طریقے سے مشکات کی شرح شروحات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کئی لوگوں کے واقعات ذکر کیے گئے، مظاہر حق میں ایک دو واقعے بھی ہیں اور ان کو شفا ہو گئی. تو القمۃ من المن، یہ جو خمبی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے من کی طرح ہے، تشبیہ دینا ہے. وماؤھا شفاء للعین، وہاں ان کی بھوک مٹتی تھی من و سلوا سے اور بغیر قد و کاوش کے مل جاتی تھی. یہاں پر اللہ پاک نے بارش کے دنوں میں اس کو اگا دیا. پہلے دیہات میں ہم لوگ مٹی کے مکانات ہوتے تھے، اوتے بھی مٹی کے ہوتے تھے، تو گھروں کے باہر خود بخود یہ گھر کے باہر ہی اگ جاتی تھی، چھتری جیسی ہوتی ہے. مشروم جس کو بولتے ہیں، اسرائیل والے اس کی کثرت سے کھیتی کرتے ہیں، بہت ساری دوائیوں میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں یہ لوگ. حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما حدثنی به الحکم لم انکرہ من حدیث عبد الملک. شعبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے حکم نے بیان کی تو مجھے عبد الملک کی روایت کے سلسلے میں اعتبار ہو گیا. بات یہ ہے کہ شعبہ نے یہ روایت عبد الملک سے بھی سنی ہے اور اسی طریقے سے حکم ابن عتبہ سے سنی ہے، لیکن عبد الملک کا حافظہ ان دنوں میں یعنی بڑھاپے کی اخیری عمر کے اندر کمزور ہو گیا تھا، اس لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت پر تھوڑا اعتماد نہیں کرتے تھے. اب اتفاق ہوا کہ حکم سے اور عبد الملک سے دونوں سے روایت مل گئی. عبد الملک سے تو یہ روایت سنی ہی تھی، لیکن جب یہ حدیث عبد الملک تو ضعیف ہو چکے تھے، اب جب انہوں نے حکم سے روایت سنی تو اب تسلی ہو گئی کہ عبد الملک کی بیان کردہ روایت اب قابل اعتبار ٹھہری، اس لیے لم انکرہ. اب یہ فرمانے کہ میں نے اس روایت کو اس وجہ سے کہ یہ عبد الملک کی حدیث ہے اور وہ ضعیف ہو چکے ہیں منکر نہیں قرار دیا، اس لیے کہ مجھے یہ روایت ان سے بھی مل گئی، حکم سے بھی مل گئی. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی چیزیں بھی اساتذہ سے جو سنے ہوئے ہوتے ہیں روایتوں میں اس کو نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری سے لے کر حضور تک جتنے راوی ہیں ان سے جو باتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں حضور سے منسلک ہو سکتی ہے. یہ تو روایت کی گفتگو ہے. اب راوی پر عبد الملک کے اوپر ان کو یہ شک ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، لیکن دوسرے راوی حکم سے روایت سن لی تو اطمینان ہو گیا. یہ امام بخاری نے ہمیں ذکر کر کے اس سند کے سلسلے میں بتلا دیا کہ کبھی اگر آپ کے سامنے اس سند کے سلسلے میں عبد الملک کے متعلق کوئی بات کچھ کہے تو حکم کی روایت بھی ہم نے سنی ہے، یہ شعبہ نے ذکر کیا، امام بخاری نے اس کو بھی نقل کیا. تو چونکہ فن جرح و تعدیل کے بھی امام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے لدود، حلق میں دوا ڈالنا. ایک سعود پڑا تھا، ناک میں دوا ڈالنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر صبح میں آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا، اور پھر اس کے بعد عوالی میں آپ کا مکان تھا، وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ کے انتقال کی خبر سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پہلے بوسا دیا، طبت حیا و طبت میتا، اس طرح کے جملے بھی ارشاد فرمائے. اسی سلسلے میں ہے کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہی نے روایت بیان کی ہے پہلی بھی، ابن عباس نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بوسا دیا اور فرمایا وہ میت، وہ جو فرمایا وہ تو آپ کو میں نے نقل کر دیا مختارات کے حوالے سے. اچھا، قالت وقالت عائشہ لددناه في مرضه فجعل يشير الينا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کا آنا تو بعد میں ہے، اصل جو روایت سنانی ہے وہ تو یہ سنانی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوائی ڈالنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشیرو،
زبان سے بولنا تو تھوڑا تکلیف دہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ یہ مت کرو مجھے، یعنی منہ میں یہ دوائی مت ڈالو۔ لیکن ہم یہ سمجھے فقلنا کراہیۃ المریض للدوا، یہ روایت بھی آ چکی ہے، ہم نے یہ سمجھا گھر کے جو افراد تھے انہوں نے کہ بیمار آدمی کسی دوائی وغیرہ علاج وغیرہ سے کبھی کبھار تھوڑا انکار کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے دوائی کو، اس نسبت سے حضور بھی منع کر رہے ہیں، لیکن لدود عمومی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی ڈال کر تھوڑا فائدہ پہنچائیں، یعنی سبب بنے فائدے کا۔ فلما افاق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ مجھے لدود مت کرو، حلق کے اندر دوائی مت ڈالو، لیکن تم لوگوں نے پھر بھی حلق میں دوائی ڈالی تھی۔ اور تو حضرت قال الم انحکم ان تلدنی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کراہیۃ المریض للدوا، ہم یہ سمجھے کہ شاید آپ بیمار ہے اس لیے آپ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے منع کرنے کے باوجود یہ کیا تو لا یبقى فی البیت احد الا دد، گھر میں جتنے ہیں ان سب کے منہ میں دوائی حلق میں دوائی ڈالی جائے۔ پھر فرماتے ہیں وانا انظر الا العباس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں صرف عباس کو چھوڑ دو، فإنه لم يشهدكم، تم جب حلق میں دوا ڈال رہے تھے تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ روایت گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کروایا تاکہ ان حضرات کو بعد میں زندگی میں کبھی افسوس نہ ہو، یہ سب سے اچھی وجہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور دوسری وجہ بہت سارے حضرات نے بہت ساری کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آپ کو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اور حضور دونوں جا رہے تھے، ایک صاحب کو اٹھانے کے لیے آپ نے حضرت علی کو کہا کہ ان کو اٹھاؤ، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو خیر کی طرف سب سے زیادہ بڑھنے والے، اور آپ نے مجھے کہا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کہنے پر اگر وہ انکار کر دے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ جائے۔ ایک بزرگ کا بھی قصہ ہے، ان کو کسی نے ستایا، پہلے بھی ستاتا رہتا ہوگا، پھر یہ ستایا، تماشا وغیرہ مارا، تو انہوں نے اپنے مریدین کو آواز لگائی کہ جلدی سے اس کو تماشا مارو۔ لوگوں کو تعجب ہوا، بعد میں پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب تک تو اللہ پاک کی رحمت باقی تھی، لیکن آج اس نے جب میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں نے دیکھا، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے آج انتقام لے لیا جائے گا، اس لیے میں تھوڑا انتقام لے کر اس کو معاف کر دینا چاہتا تھا، وہاں سے انتقام ہوگا تو وہ تو عزیز انتقام ہے، اس کا انتقام اس کی شان کے مطابق ہے، اس لیے بزرگ نے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اگر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت میں دوا نہ ڈلوائی ہوتی تو بعد میں لوگ ان کو تانا دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز تکلیف تم نے ڈالی، آپ منع کر رہے تھے، پھر بھی تم لوگوں نے، حالانکہ اجتہادی طور پر ان کا اجتہاد تھا کہ منع کرنے کی وجہ شاید یہ ہو، لیکن نبی کے ساتھ یہ عمل بھی بعد میں امتی کو پریشان کرے، تو حضرت عائشہ وغیرہ ان سب کی حلق میں تھوڑی سی دوائی ڈالی گئی، اور وہ دوائیاں ہماری انگلش دوائیوں کی طرح سائیڈ افیکٹ کرنے والی نہیں ہوتی تھی، وہ دوائیاں عمومی طور پر جسم کو راحت پہنچانے والی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب کو یہ کر دو۔ حضرت عباس تو چچا بھی تھے، تھوڑا احترام ہوتا ہے چچا کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ شادی کے موقع کے اوپر کچھ بولنا چاہ رہے تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر چچا جان ہوں میں، اس طرح بند کروایا بولنا۔ تو خیر ایک پہلے زمانے میں چچا کا احترام ہوتا تھا، ایک ادب ہوتا تھا، یہ چیزیں تھی۔ تو خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک نہیں تھے، ورنہ حضرت عباس کا دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے، مال غنیمت آیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرت عباس نے اور تھوڑا پھیلایا اور یہ کہا کہ اور دیجئے، حضور نے دیا، اب اتنا ہو گیا کہ وزن برداشت نہیں ہو رہا تھا حضرت عباس سے، کہا کہ اللہ کے رسول کسی کو کہیے کہ میرے ساتھ میرے اٹھانے میں مجھے شریک رہے، مدد کرے، تو دنیا مانگ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ کو ہی لے جانا ہے، اس لیے کہ استعمال آپ کرو گے تو میرا جملہ ہے، تو آپ کو، تو اس موقع پر آپ نے اپنے چچا کو یہ بھی فرمایا، اس لیے کہ وہاں آخرت کے امور کی طرف رغبت دلانی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا لے رہے تھے۔ وہ ایک موقع پر کہا بھی کہ عقیل کا خرچہ بھی میں نے دیا، اس لیے میرے پاس نہیں ہے کہ وہی جب فدیہ دینا تھا مسارہ بدر کا، تو یہ فرمایا، اور کسی موقع پر بھی کچھ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو فلانی جگہ پر ہے وہ حضرت عباس نے چھپایا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب حضور نے یہ کہا تو سونپ گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی دوسرے کئی حضرات کے ایسے واقعات ہوئے، انہوں نے کوئی چیز چھپائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، حضرت عباس تو ایمان لا ہی چکے تھے۔
آگے اس کے بعد والی روایت اخبرنی عبید اللہ بن قیس قالت دخلت بابن لی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام قیس فرماتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وقد اعلقت علیہ من العذرہ، اور میں نے ان کا عذرا کی جو بیماری ان کو ہوئی تھی، وہی جو حلق کے اوپر اندر جو قلقلہ ادا کیا جاتا ہے، اندر جو اوپر لٹکا ہوا حصہ ہے اس میں خون جم جاتا ہے، تو انہوں نے پٹی ڈال دی تھی عذرا کی بنیاد پر. یہ شاید کچھ اس طریقے کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرمایا لکڑی وغیرہ سے اس کو نکالا ہوگا. چنانچہ آگے حضور خود فرماتے ہیں علامہ تدغرن اولادکن بہذا العلاج، اس علاج کے ذریعے تم اپنے اولاد کا علاج کیوں کرتے ہو. علیکن بہذا العود الہندی، یہ ہندی جو کوت ہے اس کے ذریعے علاج کرتے، اس لیے کہ اس کے اندر 7 چیزوں کی شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے بعد 2 ذکر کی، باقی 5 لوگوں کو معلوم ہوگی، مشہور ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر نہیں کیا اور ان 2 کو خصوصی طور پر ذکر کیا. اسی میں ذات الجنب، پہلو میں بیماری، پہلو کے اندر ورم ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اور پہلو کے اندر سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیاد پر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس سے علاج، اور دوسرا بتلایا وَيُسْأَتُ مِنَ الْعُذْرَ، اس کو ناک میں لگائی جاتی ہے. جس وقت یہ تکلیف ہو تو اس وقت ناک کے اندر یہ دوائی ڈالی جائے ذات الجنب کے اندر. اور وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، عذرا کی بیماری کے لیے بھی، چھوٹے بچے کے حلق کے لیے بھی وہاں ناک میں دوا لائی جائے گی. اور وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، اور پہلو کی تکلیف ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ذکر فرمائی، حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالو، اور ذات الجنب ہے تو جنب ہے تو حلق میں ڈالو. آج کل بڑی عمر میں لوگوں کو کثرت سے یہ بیماریاں ہو جاتی ہے، خاص کر کے ذات الجنب کی، وہ تو چھوٹے بچوں کی بیماری ہے، اور ذات الجنب کی بیماری پہلو کے اندر گیس ہو جاتا ہے. یہ گیس ہو تب تو آسان ہے، اور ورم ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. آگے عذرا کا ذکر پھر آ بھی رہا ہے. اچھا، آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں فسمیت الزہری، سفیانی فرماتے ہیں کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقول بین لنا اثنتین ولم یبین لنا خمسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں 2 چیزیں ملی، لدود اور سعود، ناک میں اور حلق میں، لیکن باقی 5 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا. قلت لسفیان، علی المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ فإن معمرا يقول اعلقت عليه قال لم يحفظ انما قال اعلقت عنه حفظته من الزهري. ووصف سفیان الغلام يحنك بالإصبع وادخل سفیان في حنكه وانما يعني رفع حنكه یا حنكه بإصبعه ولم يقل اعلق عنه شيئا. آگے اس کے بعد گفتگو یہ ہے کہ علی المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ سے پوچھا کہ معمر تو اس جملے کو اعلقت علیہ فرماتے ہیں. سفیان نے کہا کہ نہیں، اعلقت علیہ نہیں ہے، زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان سے بتلایا ہے، اعلقت عنہ. تو اعلق کے ساتھ ان کا سیلا یا علا کا سیلا، گفتگو اس کی ہے. میں نے زہری کی زبان سے جو سنا وہ یہی ہے، ان کا. اسی کو فرماتے ہیں حفظتہ من فی الزہری، زہری کے منہ سے جو میں نے سنا، تلقی جو میں نے کی ان کے منہ سے میرے منہ تک جو چیز آئی وہ اسی طریقے سے میں نے کان سے یہی سنا. انہوں نے اپنی زبان سے اسی کا تکلم کیا، ان کا تکلم کیا. کچھ حضرات نے فرمایا کہ زیادہ تر مناسب، اس لیے کہ آگے روایت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ وصف سفیان سے ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے تالو کے اوپر لگایا جاتا ہے، انگلی سے دبایا جاتا تھا، جاہلیت میں لوگ دباتے تھے. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی اپنے تالو میں ڈالی اور اپنے شاگردوں کو بتلایا کہ علق عذرا کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں جو علق کیا جاتا ہے تو علق یا علق کسی چیز کو لٹکانا، تو تالو کے ساتھ کوئی چیز لگانا مراد نہیں ہے،
بلکہ اسی تالو کو اٹھا کر اس کو انگلیوں سے دبانا ہے یا کسی لکڑی وغیرہ سے دبانا ہے اور اندر سے خون نکالنا. یہ چھوٹے معصوم بچے کو تکلیف ہوتی ہے. پھر خطرہ ہوتا ہے اندر حلق کے اندر چلا جائے یہ فاسد مادہ، بچہ ہے ادھر ادھر ہو گیا تو وہ بھی ہو جائے، تو یہ اس بنیاد کے اوپر اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جاہلیت میں لوگ جو کرتے تھے اعلاق کس طریقے سے ہوتا تھا اس کو بتلانا مقصود ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسرا روایت میں اعلقت عنہ ہے یا اعلقت علیہ ہے، دونوں عبارتیں ہیں. سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے اعلق عن کو، اور دوسرے محدثین نے بھی اسی کو پسند فرمایا. لیکن کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ علا اور ان دونوں درست ہے. عربی زبان میں اس کے دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں. آگے اس کے بعد باب بلا ترجمہ کی امام بخاری نے قائم فرمایا. کل فصل سابق کچھ نہ کچھ مناسبت ہے اس بنیاد کے اوپر یہاں پر بھی اس کو ذکر کیا ہے. پہلے لدود کا ذکر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور صحابہ نے اپنے اختیار سے وہ کیا تھا جس سے آپ ناراض ہوئے حضور کے ساتھ. اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کام کے لیے حکم فرماتے ہیں، صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو پہلے باب کے اندر لدود وغیرہ کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے وہ دوائی حلق میں طبقائی تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اس باب میں آپ نے اجازت دی. آگے روایت آ رہی ہے یہ مشکیزوں کے متعلق ہے. آپ نے خود فرمایا کہ میرے لیے مشکیزیں اس طریقے سے تیار کیجئے، اور پھر اس کے بعد پانی اس کا آپ کے اوپر ڈالا گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں آپ کے کہنے پر صحابہ نے عمل کیا. اور پہلے والی روایت کے اندر آپ کے پوچھے بغیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، واشتد وجعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت چاہی فی ان یمرض فی بیتی، کہ آپ بیماری کے ایام میرے گھر گزارے. فأذن له، صحابہ ازواج مطہرات نے سب نے اس کی اجازت دی. فخرج بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے تو تخط رجلاه فی الارض بین عباس و آخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تھے تو آپ کے پیر مبارک اچھی طرح زمین پر نہیں رہتے تھے، لرک جاتے تھے. حضرت عباس اور دوسرے صحابی کے ساتھ حضور کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتے تھے. دوسرے صحابی حضرت علی بھی ہوتے تھے اور دوسرے حضرات بھی ہوتے تھے. اس لیے آگے روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اپنے شاگرد کو کہ دوسرے آدمی جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا وہ کون تھے؟ فرمایا کہ نہیں، کہا کہ وہ حضرت علی تھے. محدثین کی یہ بات پہلے بھی روایت آ چکی ہے، میں آپ کو کہہ چکا ہوں. محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں کام کاج کے لیے رہتے تھے حضور کے ساتھ، اس لیے کبھی کبھار دوسرے کوئی صحابی جاتے تھے. حضرت عباس متعین تھے، حضرت علی کبھی ہوتے تھے، کبھی گھر ہی کی ضرورت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی کے پیش نظر کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے تھے. خیر، شیعوں نے اور دوسرے لوگوں نے اس طرح کی روایتوں کو چھان چھان کے نکالا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان ان کو ایسے ہی کیڑے نظر آئے، روایتوں میں اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما دخل بیتہ واشتد به وجعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں آئے حضرت عائشہ کے اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احرقوا علی من سبع قرب لم تحلل اوکیتہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر تم 7 مشکیزیں 7 مشکیں ڈالو پانی کی جو بند ہو، جن کا منہ پہلے سے کھلا ہوا نہ ہو، اور یہ سب کے سب مجھ کے اوپر میرے اوپر بہا دو. بخار وغیرہ تھا، شاید میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں، لاجلی احد الی الناس، میں لوگوں سے کچھ وصیت کر سکوں. قالت فاجلسناه فی مخزب لحفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بڑا برتن تھا، تو ہم نے اسی برتن کے اندر، اس کو اردو میں لگن کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، لگن کھانے کی بھی ایک حلوے جیسی چیز ہوتی ہے، اور لگن دوسرا ہے، اس کو تو جانتے ہی ہیں، اس کی تو تیاری ہو ہی رہی اب آپ کی. فاجلسناه فی مخزب لحفصة، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو برتن تھا بڑا، اس میں ہم نے بٹھایا، اور ثم طفقنا نصب علیہ من تلک القرب، اور یہ جو مشکیزیں تھے 7 ان میں سے ایک ایک سے ہم اس کے منہ کھولتے گئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے اشارے سے فرما دیا کہ اب بس کرو.
پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر خطبہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باب العذرا، عذرا کا بیان. یہ ابھی جو روایت آئی اسی روایت کو ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجم کی بیماری کے لیے قسط اور قسط امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے، یہ کچھ حضرات نے قسط اور قسط کو اردو میں بھی اسی طرح ذکر کر دیا بخاری کی روایت میں جیسا آیا. کل میں دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر کہ اس کی تصویر کیسی ہوتی ہے اود ہندی کی، تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑے اس کے تھے اور اس کا کلر تھوڑا دال چینی کی طرح، تج کی طرح اس کا تھوڑا کلر تھا، اور لیکن چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے تھے. خیر، تو یہ جڑی بوٹی ہے جس کے ٹکڑے ہیں. تو اس کے اوپر کچھ صاحب نے عربی میں لکھا ہوا تھا کشتبی اور کشتبی اور کشیتت اور کشیتت بھی اس میں آ گیا. تو جو چیز ہے بیائی نہیں انہوں نے نقل کر دی اس کے اندر. خیر، بتلانا یہ ہے کہ عذرا کی بیماری حالت کی بیماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عموماً بیماری کو دفع کرنے کے لیے پرانا جو طریقہ تھا اس کو چھڑوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا. باب دوائی المبتون، پیٹ کی بیماری ہے بطن کی، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا پیٹ چلتا ہی رہتا تھا. ان اخی استطلق بطنہ، بھائی کا پیٹ چلنے لگا مراد دست آنے لگے. آئی گئی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، ان کو پلایا گیا. صحابی نے اعتراض کیا کہ میں نے پلایا لیکن فلم یزید الا استطلاقا، اس کے پلانے کے بعد تو اور زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ مسہل ہے، یہ صاف کرنے والا ہے، جلاب دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخی، اللہ پاک نے سچ فرمایا قرآن کے آیت میں جو فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا پیٹ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا. سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی لوگوں میں عجیب غریب قسم کی چیزیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. وہ داء یؤخذ البطن، جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پیٹ کی کوئی بیماری ہے، پیٹ کے اندر کسوکے بولتے ہیں یا سانپ ہے جو پیٹ کے اندر رہتا ہے. عجیب عجیب قسم کی جاہلیت کی چیزیں آج بھی ہمارے یہاں بھی ہے. تو آپ نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ. صحابی نے پوچھا کہ ایک میرا اونٹ ہوتا ہے، یہ ریگستان میں رہتا ہے، کأنها الزبا، اور چکنے ہرن کی طرح ہوتا ہے، بالکل بدن کے اوپر کوئی خارش کھجلی نہیں ہوتی ہے، لیکن اچانک کوئی خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان داخل ہوتا ہے اور یہ سب کو خارش والا کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا من عاد الاول، پہلے کو کس نے کیا؟ روایت آپ سن ہی چکے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی باتیں کہی. ابھی جب یہ کورونا کا مسئلہ اور تعاون کی باتیں آئی تو ایک صاحب نے، مرحوم سلیم بھائی پھانسی والے، ہاسپٹل سے ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت میں جمع ہوئے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے اور یہ روایتوں کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے. انہوں نے یہی تعاون کے سلسلے کی تو کہا حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا یہ بھی فرمایا. میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے پھیلی ہوئی ہے اس طرح مختلف سوچ و فکر والی بھی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی چیزیں فرمائی. آپ کہیں گئے اور ہو گیا تو پختہ یقین ہو جائے گا کہ اسی وجہ سے ہوا، تو زندگی بھر پھر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے. یا اگر کسی کا انتقال ہوا تو گھر والے سامنے والے کو پوچھتے رہیں گے کہ یہ آیا ہمارے گھر یا اس کے گھر ہمارا آدمی گیا اور اس کے بعد ہوا ہے، تو نسبت اس کی طرف کر دی جائے گی چاہے وہ بھی مر چکا ہو، لیکن نسبتیں اس طریقے کی برسوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں اور اعتقادات اللہ کے بجائے چیزوں کے اوپر ہو جائیں گے. تو یہ اعتقاد باقی رکھنے کے لیے یہ فرمایا. اور جن کا پختہ ایمان ہے، جیسے عرب لوگ تھے کسی زمانے کے عرب، اب تو وہ عرب ہی نہیں ہے، ابھی اندر جو رہتے ہیں دیہاتوں میں وغیرہ میں، یہ حضرات ابھی بھی پختہ ہے، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تقدیر کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ حضرات. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.